کہا ہندوستان کا مطلب کیا؟ ہم ذرا چونکے کہ اس کا کیا جواب دے گا، تو خود وہ کہتا ہے بھاڑ میں جائے ہم کو کیا. تو پاکستان کا مطلب کیا؟ تو لا الہ الا اللہ ہے، اور ہندوستان کا مطلب کیا؟ وہ بھاڑ میں جائے ہم کو کیا. سر میرا نام قاسم ہے اور میرے 2 کوشچنز ہیں جو 14 اگست کے حوالے سے. سر نمبر 1 کوشچن یہ ہے کہ سر since we say and this is our motto, this is our mission statement of as a nation کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ every single Muslim who is living in this planet is and can become a Pakistani citizen. So therefore it is agreeable کہ پاکستان ہر پاکستانی جو ہے every Muslim can become a Pakistani and every Muslim is a Pakistani from an ideological point of view. دوسرا کوشچن سر میرا یہ ہے کہ آپ انڈیا کے مسلمانوں کو کیا میسج دینا چاہیں گے جو کہ فیشل طور پہ بہت زیادہ ابھر کر آ رہے ہیں اور پاکستانی مسلمز کو امیٹیٹ کریں، پرووکیٹ کریں کہ وی بینگ اے مسلمز living in India are very peaceful, very democratic, very progressive. You can see Sania Mirza, you can see people coming up as Amir Khan and Shah Rukh Khan in Bollywood. What would you like to say to the Muslims of India when we are going to conquer them inshallah ta'ala? دیکھیے قاسم، آپ کے سوال کے 2 حصے ہیں. آپ کے پہلے سوال کے جواب میں کہ کیا پوری دنیا کے مسلمان پاکستانی ہیں؟ پاکستان پوری دنیا کے مسلمانوں کی عزت اور آبرو کی محافظ ہے. اس لیے بھی کہ جب مسلمانوں کو کہیں کوئی تکلیف ہوتی ہے، پاکستان کے مسلمان، یہ ہماری رگ رگ میں گھسا ہوا ہے، ہماری رگ رگ، ہمارے ڈی این اے میں، ہماری جینز میں یہ بات داخل ہے کہ جب پوری دنیا میں خلافت عثمانیہ جب تباہ ہوئی تو پوری دنیا کے مسلمانوں میں صرف پاکستان کے مسلمان تھے جنہوں نے تحریک چلائی. افغانستان میں تباہی آئی تو 50 لاکھ افغان مہاجرین پاکستان میں آ کے بسے. آج بھی پاکستان میں لاکھوں کی تعداد میں بنگال، انڈیا اور بنگلہ دیش اور برما اور نہ جانے کہاں کہاں کے مسلمان آ کے آباد ہیں اور رہ رہے ہیں. ہماری بعد میں آنے والی حکومتیں، جس طرح ہم نے کہا کہ ہم لا الہ الا اللہ کو پر ہم نے پاکستان تو بنایا لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم تکمیل نہیں کر سکے، اپنے کلمے کا دوسرا حصہ. لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ پاکستان تمام اسلامی مسلمان ریاستوں کی نمائندگی بھی کرتا ہے اور مسلمانوں کا گھر بھی ہے. پاکستان جب بنا ہے تو یہ نظریہ تھا. لیوپولڈ ویس، ایک جرمن مسلمان جو محمد اسد کے نام سے جنہوں نے بہت مشہور کتاب روڈ ٹو مکہ بھی لکھی، وہ پاکستان آئے. لیاقت علی خان نے ان کو پاکستان کا شہری بنایا اور وہ پاکستان کی نمائندگی کرنے کے لیے یونائٹڈ نیشنز گئے. جب پاکستان بنا تو ہمارے فاؤنڈنگ فادرز میں ایسی کوئی ریسٹرکشن نہیں تھی کہ پوری دنیا سے آنے والے مسلمانوں کو قبول نہیں کیا جائے گا. وہ قبول کرتے تھے اور کر رہے تھے. جس طرح یہودیوں میں جب اسرائیل ایک دوسری نظریاتی ریاست ہے جو بنائی گئی ہے پاکستان کے بعد، اور اسرائیل اسی لیے سب سے زیادہ خطرہ مسلمان کو پاکستان سے سمجھتے ہیں. اسرائیلی پوری دنیا سے یہودی نوچ نوچ کے لا رہے ہیں اور جمع کر رہے ہیں اپنے پاس. پاکستان کے مسلمانوں میں کوئی دقت نہیں ہونی چاہیے. جب ہم انشاءاللہ اپنے لا الہ کلمے کی تکمیل کر سکیں گے، محمد رسول اللہ کی تکمیل کریں گے اپنے کلمے کے دوسرے حصے کو، تو ہم پوری دنیا کے مسلمانوں کو انوائٹ کریں گے انشاءاللہ کہ تم جہاں تکلیف میں آؤ ہمارے پاس. یہ پاکستان تمہاری پناہ گاہ ہے. یہ پاکستان صرف بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، امت مسلمہ کے لیے. آپ کے دوسرے سوال کا جواب، یہ بات ہم آپ کو واضح کر دیں کہ جو کچھ ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا وہ پھر ریپیٹ ہونے والا ہے ہندوستان کے مسلمانوں کے خلاف. گجرات کو بھولیے گا نہیں، وہ دن دور نہیں ہے. اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اس وقت سے کہ جب یہ گجرات پورے ہندوستان میں دہرائے جائیں. گجرات کے قتل و غارت 21ویں صدی کا سب سے پہلا جینوسائیڈ تھا کہ جب 10,000 مسلمانوں کو زندہ جلا کے آبرو ریزی کے بعد انہوں نے تباہ برباد کر دیا. یہ اسی گجرات میں، اسی بی جے پی میں، اسی مودی نے، جو درندہ جانور، جس کے بعد پورا انڈیا، سیکولر انڈیا کو آج پھر وزیر اعلیٰ بنائے بیٹھا اور عزت اور رسپیکٹ دے رہا ہے. یہ جو آپ کے سامنے یہ پریزنٹ کرتے ہیں اپنا ماڈریٹ اور سیکولر فیس، اس کے پیچھے بہت ناپاک بھیڑیا چھپا ہوا ہے. اور میں ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو اپنی عزت و مان اور حفاظت میں رکھے. مجھے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب دوبارہ محمد بن قاسموں کو یہاں سے جانا پڑے گا اپنے ہندوستان کے مسلمانوں کی عزت اور آبرو کو بچانے کے لیے. ہندوستان کے مسلمان بیچارے اس وقت کیفیت یہ ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں مسلمان بچیاں مجبور ہیں کہ ہندوؤں سے شادی کریں. اردو زبان کو مٹایا جا رہا ہے. بجرنگ دل اور آر ایس ایس اور ان کے دہشت گرد جتنے بھی ہیں، وہی مسلح جدوجہد، وہی سارا سلسلہ جو 1947 کے فسادات سے پہلے انہوں نے جنگی تیاریاں کی تھی، وہ دوبارہ عروج پر ہیں. گجرات واز اے ٹرائل، ایک ٹریلر تھا صرف مسلمانوں کی عزت اور آبرو سے ریئیکشن دیکھنے کے لیے. اس غلط فہمی میں نہ رہیے گا کہ
انڈیا کے مسلمان کسی عزت اور آبرو کے ساتھ اور محفوظ ہیں، ان کے لیے ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کے لیے دعا بھی کیجیے. اور ان کی حفاظت کا صرف ایک طریقہ ہے کہ ہندوستان کو توڑ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا جائے. ہندوستان میں کوئی مائنورٹی، کوئی ریاست، کوئی مائنورٹی وہاں محفوظ نہیں ہے. صرف مسلمانوں کی بات نہیں ہے، وہاں سکھ بھی اب محفوظ نہیں ہے، وہاں پہ تامل بھی محفوظ نہیں ہے، وہاں 7 سسٹر اسٹیٹس جو انڈیا کے نارتھ ایسٹ میں وہ ٹوٹ کے الگ ہونے کی بات کرتی ہیں. نیکسلائٹس، دنیا کا واحد ملک ہے انڈیا جب کمیونسٹ بغاوتیں برپا ہوئی ہوئی ہیں. 40% انڈیا کمیونزم کے انڈر میں آیا ہوا ہے. وہ وقت دور نہیں ہے انشاءاللہ جب انڈیا ڈس انٹیگریٹ ہوگا، لیکن یہ اس سے پہلے ڈس انٹیگریٹ ہونے سے پہلے مسلمانوں کا صفایا کرنا چاہتے ہیں. انڈیا کے مسلمانوں کو اللہ حامی و ناصر ہو، وہ بہت مشکل میں ہوں گے چند دنوں میں، اللہ رحم کرے ان پہ. My question to you is, as we all know that the current situation is developing, the way it is developing, Pakistan is fighting a war against terrorism. Pakistan is fighting war on ideological and territorial grounds. But my question is West and Indians have tried to fight a war against us on the territorial ground, but they had failed because of the military defense we were able to employ. But the cultural onslaught which is going on right now, it is the most dangerous part of the invasion they had undertaken in past and currently they are doing. Just like Sonia Gandhi, as she said that very belligerently on the Congress, that we have already halved Pakistan, but now our recent attack on Pakistan is on ideological grounds. آپ کے خیال میں پاکستان کی نظریاتی اساس کو محفوظ رکھنے کے لیے آج کی نوجوان نسل کیا کر سکتی ہے؟ دیکھو بیٹا، جب پاکستان بنا تھا اس وقت ہمارے پاس نہ جغرافیہ تھا، یعنی جغرافی آف اس پاکستان یہ ہمارے پاس نہیں تھا، نہ ہمارے پاس حکومت تھی، ہمارے پاس آئیڈیالوجی تھی، نظریات تھے. پاکستان نظریات سے بنا ہے. نظریات بننے کے بعد پاکستان کا جغرافیہ بھی بنا اور پاکستان کی حکومتیں بھی بنی. دشمن جب بھی ہم پر حملے کرے گا سب سے پہلے ہماری آئیڈیالوجی پہ حملے کرے گا، اور آئیڈیالوجی پہ حملہ کرنے کا مطلب یہی ہے کہ وہ ہم کو پہلے صوبوں میں توڑنے کی بات کرے گا، صوبائیت کی بات کرے گا، لسانیت کی کرے گا، فرقہ واریت کی کرے گا. اور جو بات ہم نے اپنی پہلے کہی تھی کہ ہماری سیاسی جماعتیں اور ہماری مذہبی جماعتیں تمام کی تمام اپنے دشمنوں کی اس چال میں پھنس چکی ہیں. انہوں نے اپنے الگ جھنڈے بنا لیے ہیں، الگ تحریکیں تنظیمیں بنا لی ہیں، الگ نام رکھ لیے ہیں، الگ امیر مقرر کر لیے ہیں، اور اپنے آپ کو یہ پاکستان سے ایسوسیٹ نہیں کر رہے. یہ پرابلمز ہیں، لیکن اللہ کے فضل سے ابھی ہم اس مقام پر نہیں پہنچے کہ دشمن ہم کو اتنا کمزور کر دے. کیونکہ دیکھیے نشانی کمزوری کی یہ ہوگی کہ جب وہ ہمیں کمزور کر لے گا تو اس کے بعد وہ رکے گا نہیں، ہماری سرحدیں پار کرے گا. ابھی اللہ کے فضل سے سرحدیں پار کرنے کی وہ جرت نہیں کر سکتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ابھی اس کا کام مکمل نہیں ہوا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی اس کے کام کو رول بیک کیا جا سکتا ہے. اسی لیے ہم نے کہا تھا یہ بات کہ ہمیں یہ قوم انڈین فلموں، انڈین گانوں اور انڈین فلم ایکٹر اور ایکٹریسز کے بغیر بھی زندہ رہ سکتی ہے. اس کے حکمرانوں کو، اس کے سربراہوں کو، اس کے علماء کو، اس کے تعلیمی نظام کو، اس کے دانشوروں کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ہم انڈیا سے کیا معاملات رکھنا چاہتے ہیں، عزت اور غیرت کی بنیاد پر، برابری کی بنیاد پر، تاریخ کی بنیاد پر، اور ان کی اس ناپاک سازشوں کی بنیاد پر کہ جو ہماری ریاست کے خلاف ہی کرتے چلے آئے. پاکستان نے کبھی انڈیا کی سرحد پار نہیں کی، انہوں نے ہماری سرحد پار کر کے مشرقی پاکستان کو توڑا ہے. کس بنیاد پر؟ اور یہ اب ہم پر واجب ہے کہ ہم سرحد پار کریں جہاں ہم کر سکتے ہیں اور ان کو توڑ توڑ کے الگ کریں، ان تمام فالٹ لائنز پہ جہاں وہ خود ہی ٹوٹ رہے ہیں. وہ ہم پر پہلے نظریاتی حملے کر رہے ہیں. نوجوانوں کی اپنی ذمہ داری ہے، دے ہیو ٹو ویک اپ. جب پوری دنیا کے معاملاتی بچے ہمارے ماشاءاللہ خوبصورت سمجھتے ہیں. جی سید صاحب، پاکستان بننے کے بعد بھی یہ سازشوں میں انہوں نے کمی نہیں کی اور آج بھی کر رہے ہیں. ہم کیوں ان سے توقع کرتے ہیں کہ وہ ہم سے دوستی اور محبت کا ہاتھ بڑھائیں گے؟ لیکن ہمیں اپنی فصیلوں کو مضبوط کرنا ہے. اب اللہ کے فضل سے اتنے کمزور ہم نہیں ہیں کہ دشمن ہم پر چڑھ دوڑے، لیکن ہم کمپلیسنٹ بھی نہیں ہو سکتے، ہم ریلیکس بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ چاروں طرف سے ہم گھیرے جا چکے ہیں. اور ان حالات میں قیادت کو اٹھنا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہوتے ہیں قائد اعظم اور علامہ اقبال جیسی شخصیات. اور انشاءاللہ جب اللہ نے ہمیں ان تمام تر خطرات اور مشکلات کے باوجود یہاں تک پہنچایا تو ضائع کرنے کے لیے نہیں بنایا. کسی لمحے کوئی قیادت آ جائے، سیاسی ہو یا فوجی ہو، اس میں مت پھنسیے گا. بات یہ ہے کہ دین کے آبرو کا دھیان کون کرتا ہے، حفاظت کون کرتا ہے، اور ہندوؤں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کون بات کرتا ہے. جو کرے اس کے ساتھ رہیے گا، وہ آپ کی آبرو بچائے گا. سر میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ہمارے ہاں قیادت کا اتنا فقدان کیوں؟ کیونکہ آپ جب ہمارے ہمسائے ملک انڈیا کو دیکھتے ہیں تو 47 سے ان کے پاس ایک اسٹرانگ سسٹینڈ لیڈرشپ رہی ہے. آپ اسرائیل کو دیکھ لیں تو ڈیوڈ بن گورین اور گولڈن میئر کی شکل میں ان کے پاس ایک لیڈرشپ رہی ہے.
تو ہمارے ہاں لیڈرشپ کی اتنی کمی کیوں؟ دیکھیے بیٹا، آپ کے سوال کا سادہ جواب یہ ہے کہ جو ہماری لیڈرشپ ہے